اچھا، جن لوگوں نے شادی کی ہے اور وہ اپنی بیوی بچوں کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، برما وغیرہ سے، افغانستان وہاں سے لانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر امیگرینٹ ویزے اس وقت سٹاپ ہو چکے ہیں، کب پتہ نہیں کہ اس پہ یہاں پہ لا سوٹ داخل ہوا ہے۔ امریکن لائر ایسوسی ایشن نے انہوں نے لا سوٹ فائل کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل جج کے ساتھ، کہ یہ ان سے کافی لوگ اسے سفر ہو رہے ہیں۔ ہسبینڈ یہاں بیٹھے ہوئے، بیوی بچے باہر ہیں، اور وہ انہوں نے امیگرینٹ کے ویزے کی انٹرویو بھی دی تھی، بعد میں وہ پاس ہو گیا ہے اور ان کو تکلیف ہے، تو انہوں نے یہاں پہ لا سوٹ کیا ہے کہ اس پاس کو فوری طور سے ختم کیا جائے۔ اگر یہ ختم ہو گیا، اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے، تو آپ کے ساتھ کیا چیز ہونی چاہیے جو آپ کی مسز جو ہے پاکستان میں ایمبیسی لے جائے، اور جس سے اس پہ کوئی آبجیکشن نہ ہو، ان کو 221G نہ ملے، اور ان کا جو ہے ویزا ان کو مل جائے۔ اس کے لیے آپ کو ایک 4-5 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کو آپ نوٹ کر دیں۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ اس کو اپنی بیوی کو جو پیسے بھجواتے ہیں اس کی پوری رسید رکھنی چاہیے، ہر مہینے یا ہر ہفتے جب بھی آپ بھجواتے ہیں آپ کو رسید ہونی چاہیے، چاہے وہ منی آرڈر ہے، چاہے بینک ٹرانسفر ہے، تاکہ پروو کر سکیں کہ اس کو سپورٹ کے لیے آپ یہاں سے پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے، تو آپ کے پاس جہاز کا ٹکٹ ہونا چاہیے، اس کی کاپی ہونی چاہیے کہ جی میں نے فلاں پہ ٹکٹ میں ٹریول کیا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے۔ اور پھر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ان سے آپ ہر وقت جب جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو نئے فوٹوگراف ہونے چاہیے، نئے بالکل نئے، جس میں آپ ساتھ بیوی بھی ہو، بیوی بچے ہوئے اگر وہ بھی ہوں، اور آپ کے اور رشتہ دار بھی فوٹو میں ہوں، تاکہ آپ پروو کر سکیں کہ آپ وہاں سے ان سے ملے تھے اور یہ آپ کے پاس اس کی ایویڈنس ہے۔ آف کورس یہ آپ کے پاس وہ نکاح نامہ ہونا چاہیے اپنی بیوی کے پاس، جو انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا ہو اور جس پہ صحیح دستخط ہو، جو ثابت کر سکے کہ آپ نے شادی کی ہے۔ پھر آپ کے پاس یہاں سے ایک لیٹر آف سپورٹ ہونا چاہیے جو آپ کسی نیبر یا دوست سے یا کسی ریلیٹیو سے لے سکتے ہیں، کہ وہ لکھے اس میں کہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں، اس نے شادی کی ہے اور بیوی اس کی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا نیپال یا اور ملکوں میں ہے، اور اس نے اس کو اسپانسر کیا ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ یہاں رہتا ہے اور اس نے ڈیفینیٹلی شادی کی ہے وہاں پہ۔ وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اگر آپ کا کوئی ڈیفینیٹلی کوئی وہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے بچے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ان کی انفارمیشن ہے تو دیٹ ول بی اے ویری بگ پلس پوائنٹ۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی انٹرویو کے لیے جائے اور اس پہ 221G نہ ہو، اس کو ویزا امیجیٹلی مل جائے۔ یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بیویاں باہر ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں اور آپ نے شادی کی ہے تو آپ کے لیے بھی 4-5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کا آپ یاد رکھیں، لکھ لیں اس کو، کیونکہ ابھی کرسٹی نوم سیکرٹری آف DHS وہ فائر ہو چکی ہے، اور جو بندہ بھی آ رہا ہے جو سینٹ کا ممبر ہے اور کافی وہ سنجیدہ آدمی ہے اور سینٹ میں کافی وقت خود گزارا ہوا ہے، وہ اوکلاہوما کا سینیٹر ہے، مارک وین، اور وہ بڑا آرگنائز آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمام سسٹم کو ریویم کر کے اس کو ریپالش کر دے، تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہر وقت ہونی چاہیے۔ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے شادی کی ہے اس کی ڈاکومنٹیشن، اور آپ نے ایک دو کے ساتھ شو کرنے کہ آپ اکیلے نہیں رہ رہے بلکہ بیوی کے ساتھ رہ رہے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کی بیوی کہیں پہ اسٹوڈنٹ ہے کسی اور اسٹیٹ میں، آپ یہاں پہ ہیں، آپ نہیں رہ رہے، نہیں، آپ نے پروو کرنے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو، اور وہ بڑے ریئر سچویشن میں اگر آپ نے یہ پروو کر دیا کہ کسی خاص وجہ سے آپ دور تھے ایک دوسرے سے اور تھوڑے سے وقت کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن اکٹھا رہنا وہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ کے پاس جوائنٹ انشورنس ہونی چاہیے، چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہے، چاہے گاڑی کی انشورنس ہے، اس میں آپ کے بیوی دونوں کے نام ہونے چاہیے۔ بینک اکاؤنٹ آپ نے جو کھولا ہے اس کے پاس اگر آپ کا اکاؤنٹ تھا، آپ نے شادی کر لی ہے، تو جا کے اگر بیوی سے شادی کی ہے اس کا نام بھی اس میں شامل کر دیں۔ اگر بیوی نے آپ سے شادی کی ہے پھر اس میں آپ کا نام بھی شامل کر دیں تاکہ اکاؤنٹ دونوں کے نام پہ ہو۔ ویری امپورٹنٹ۔ لیز جو ہے، اگر آپ پہلے اکیلے تھے، آپ نے لیز سائن کر دیا تھا اور ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، تو آپ لینڈ لارڈ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی شادی ٹھیک ہے، لیز تو آپ نیا نہیں مانگتے، لیکن پرانا لیز جو ہے اس پہ آپ ہمیں ایک لیٹر دے دیں کہ میں پہلے یہاں اکیلا رہتا تھا، اب میرے ساتھ میری بیوی ہے، یہ اس کا نام ہے، اس کو آپ اس لیز میں شامل کر رہے ہیں، تو وہ ایک لیٹر ان فارم آف اس کو بولتے ہیں ایڈینڈم بولتے ہیں، وہ اس کو لیٹر دے کے آپ اس کو لیز کے ساتھ اٹیچ کر کے
آپ پھر وہ اپنے انٹرویو میں یو ایس اے ایس کو بتا سکتے ہیں۔ اور آپ کے پاس ویری امپورٹنٹ کہ جوائنٹ ٹیکس ریٹرن ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہیں ہے اس لیے آپ نے ٹیکس میں اپنا نام نہیں ڈالا، یہ غلط بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سوشل سیکورٹی نمبر ہو، اگر نہیں ہے تو آپ کو IRS ITN ایشو کر دیتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، جو ورک کے لیے نہیں آتا، ورک آتھورائزیشن نہیں ہے بلکہ ITN ہے، جو ایک خاص نمبر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پاس سوشل سیکورٹی نمبر نہیں ہے اور وہ اس پہ ٹیکس فائل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی بیوی دونوں کا نام ٹیکس میں ہونا چاہیے۔ یہ ٹیکس ریٹرن بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی لوگ ٹیکسز فائل کر رہے ہیں 2025 کے، اگر آپ نے فائل نہیں کیا تو اور کر رہے ہیں تو اپنی بیوی کا نام اس میں شامل کر دیں، یا آپ کی بیوی ہے اور ہسبینڈ کے ساتھ شادی کی تو ہسبینڈ کا نام شامل کر دیں تاکہ دونوں کے نام ہوں اور آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ صحیح ہو۔ کیونکہ اگر کوئی پرابلم کل ہو گیا اور یہ لوگ آرگنائز ہو گئے اور آپ کی ہر چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آلریڈی تمام ڈاکومنٹیشن ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو سکسیسفل کرے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔